بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حکیم خرم شہزاد ملی آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، یہ ویڈیو امراض مخصوصہ مردانہ کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ نابالغ ہیں تو آپ یہ ویڈیو سکپ کر سکتے ہیں، آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم بات کریں گے صورت انزال یا پری میچور ایجاکولیشن کے بارے میں۔ کچھ لوگ اسے ٹائمنگ کی کمی بھی کہتے ہیں، تو سیکسول ٹائمنگ کی کمی کے نام سے بھی اسے جانا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ بیماری ہے کیا۔ جو لوگ 2-3 منٹ کا دورانیہ رکھتے ہیں ان کو یہ ٹائمنگ کم لگتی ہے، جو 5 منٹ کا رکھتے ہیں ان کو یہ کم لگتی ہے، اور اس کی جو مین ریزن، جو مین کاز میرے سامنے آئی ہے، جو میری ریسرچ کا نتیجہ ہے، وہ غلط انفارمیشن ہے، چاہے وہ ویڈیو کی شکل میں ہے، آڈیو کی شکل میں ہے، امیج کی شکل میں ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ غلط انفارمیشن ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ ٹاپک ایسا ہے، اس پہ بات کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، الفاظ بڑا سوچ سمجھ کے چوز کرنے پڑتے ہیں، اور دوسرے حکماء کا تو پتہ نہیں، لیکن میرے لیے ان معاملات پہ، ایسے ایشوز پہ ویڈیو بنانا خاصا مشکل ہوتا ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ان معاملات کو نہ ہی ٹچ کروں۔ لیکن مجبوری یہ ہے کہ اگر ہم اس طرح کی ویڈیو نہیں بنائیں گے، ہم حقیقت نہیں بتائیں گے، آپ کو ریئلٹی سے آشنا نہیں کروائیں گے، تو وہ لوگ جو غلط انفارمیشن پھیلا رہے ہیں، جو مس گائیڈ کر رہے ہیں، ان کے لیے سپیس پیدا ہوگی، وہ آپ کو غلط گائیڈ کریں گے، غلط انفارمیشن دیں گے، اور نتیجتاً نسل نو کو برباد کر دیں گے، آپ کے وقت کا ضیاع کریں گے، آپ کو ذہنی ٹینشن دیں گے، اور آپ کے پیسے کا بھی نقصان کریں گے۔ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ ویڈیو بنانے کا فیصلہ کیا۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ پری میچور ایجاکولیشن ہے کیا۔ بیماری ہے، اس سے انکار نہیں ہے، یہ بیماری ہے، اور آج کل 90% لوگ اس کا شکار بھی ہیں۔ لیکن سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اس کا جو نیچرل ٹائمنگ ہے وہ کیا ہے۔ یوں تو آپ یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے، آپ اس کو کسی ایک جگہ پہ لاگو نہیں کر سکتے۔ یہ جو ٹائمنگ ہے اس کا تعلق آپ کی غذا سے بھی ہے، آپ کی جسامت سے بھی ہے، آپ کے ماحول سے بھی ہے، تو یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہے۔ لیکن جو ریسرچ کے بعد چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم 3 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 5 منٹ یہ ایک نیچرل ٹائمنگ مانی گئی ہے۔ کچھ حکماء 1.5 منٹ کو بھی نیچرل مانتے ہیں، 1 منٹ کو بھی مانتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک 3 سے 5 منٹ کا جو دورانیہ ہے یہ بہترین ہے، اور اس دورانیے میں آپ کو کسی قسم کی کوئی دوائی کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آ جائیں، اگر آپ کا دورانیہ 3 منٹ سے کم ہے تو پھر آپ صورت انزال کے پیشنٹ ہیں۔ صورت انزال کی کنڈیشن کون کون سی ہوتی ہیں؟ کچھ لوگوں میں اریکشن سے پہلے ہی انزال ہو جاتا ہے، یہ ایک بہت نازک صورتحال ہے، اس کو بہت دھیان سے ٹریٹ کرنا پڑتا ہے، ادروائز یہ مریض تقریباً نامردی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری کنڈیشن ہے کہ اریکشن کے ساتھ ہی، انتشار کے ساتھ ہی انزال ہو جانا، اور تیسری کنڈیشن ہے کہ دخول کے ساتھ ہی انزال ہو جانا۔ تو تینوں قابل علاج ہیں، ان میں سے ناقابل علاج کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اس کی ٹھیک وجہ معلوم کی جائے تو تب یہ قابل علاج ہے۔ اگر آپ یہ کریں کہ ایک ہی دوائی ہے، جس طرح کے صفوف مغلظ ہے، تو وہ ان لوگوں میں تو کارگر ہے جن میں گرمی کی زیادتی کی وجہ سے ہے، جن کے سیمن میں ہیٹ زیادہ ہو چکی ہے، تو ان کے لیے سیمن کی پروڈکشن کم ہے، تو ہم صفوف مغلظ دے سکتے ہیں، ان کو ٹھیک کرے گی۔ لیکن آپ ان لوگوں کو اگر صفوف مغلظ دے دیں جن کے لیے اس کا سبب جسم میں پہلے ہی جو سردی ہے اس کا بڑھ جانا ہو، تو پھر وہ اس سے مزید زیادہ پریشان ہوں گے۔ آپ یہ مت سوچئے گا کہ اس کے لیے ایک ہی نسخہ موجود ہے، نہیں، یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرے گا۔ اس کے لیے مریض کا آپ کو اچھی طرح ہسٹری لینی پڑے گی، اس کے مزاج کو سمجھنا پڑے گا، اور مکمل انفارمیشن کے بعد ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کے لیے کون سا نسخہ قابل استعمال ہوگا۔ تو آئیے اس کی وجوہات پہ بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو وجہ ہے، سب سے پہلی جو اس کی وجہ ہے وہ جریان ہو سکتی ہے۔ ہمارے دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ 90% جو پیشنٹ ہیں صورت انزال کے، وہ پہلے جریان کے مریض تھے۔ اگر جریان کو وقت پہ ٹریٹ نہ کیا جائے تو وہ صورت انزال میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو قوت ماسکہ کی کمی کی وجہ سے اگر صورت انزال پیدا ہو چکا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میں جو رطوبات ہیں ان کی زیادتی ہو چکی ہے، آپ کے جسم میں سردی زیادہ ہو چکی ہے۔ تو اس صورتحال میں آپ صفوف مغلظ ہرگز استعمال نہ کریں۔ ایسی سچویشن میں آپ معجون اسپن سوختنی استعمال کر سکتے ہیں، وہ آپ کے جو صورت انزال کے پرابلمس ہیں ان کو حل کر دے گی۔
اگر آپ کے جسم میں حرارت کی زیادتی ہو چکی ہے، آنکھوں میں ریڈنس بہت زیادہ ہے، پیلگی ہے، یلوش اس کا شیڈ ہو چکا ہے، زبان میں اس طرح کا یعنی کہ صفرا کی زیادتی ہو چکی ہے، جسم میں گرمی بڑھ چکی ہے، تو پھر آپ صفوف مغلظ استعمال کر سکتے ہیں، وہ آپ کو مکمل طور پر ٹھیک کر دے گی۔ لیکن یاد رکھیے گا جسم میں حرارت بڑی ہو تو اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں۔ جب انسال ہوتا ہے تو جلن محسوس ہوتی ہے، جو سیمن ہے اس کی جو تھکنس ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، یعنی کہ منی پتلی ہوتی ہے، وہ گرمی کی زیادتی کی علامت ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کے پھر آپ نسخہ ڈیسائیڈ کریں۔ کچھ لوگوں میں مثانے کی گرمی کی وجہ سے بھی صورت انزال پیدا ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے آپ شربت زرشک وغیرہ دے سکتے ہیں، ان کے مثانے کی یا جگر کی گرمی کو کنٹرول کریں۔ جگر میں جو مادہ سوختنی ہے، جو جل جاتے ہیں، وہ بھی حرارت کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اس کے لیے ساتھ آپ کو پھر یہ زرشک وغیرہ کا شربت معجون استعمال کروانی پڑتی ہے، اور اس کے ساتھ صفوف مغلظ دی جاتی ہے۔ کچھ پیشنٹ جو ہوتے ہیں وہ کثرت دم کا شکار ہوتے ہیں، یعنی ان میں خون کی زیادتی ہوتی ہے، اپنی جو مقررہ حد ہے اس سے زیادہ خون ہوتا ہے، اور زیادہ خون ہونے کی وجہ سے ان میں پھر جو سیمن ہے اس کی پروڈکشن بھی زیادہ ہوتی ہے، تو اس کا بھی نتیجہ صورت انزال کی طرف نکلتا ہے۔ تو ایسے پیشنٹ کا علاج مختلف طریقے سے کیا جاتا ہے۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہی دوائی کسی نسخے کو فیس بک سے یوٹیوب سے پکڑ کے آپ استعمال کرنا شروع نہ کر دیں۔ ہر مزاج کے لیے الگ دوائی ہوتی ہے، اگر آپ کا مزاج اس کے الٹ ہوگا یا وہ ایسے دوائی ہوگی جو آپ کے مزاج سے موافقت نہیں رکھتی ہوگی تو پھر آپ کے لیے وہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ تو اس ویڈیو کا مقصد آپ کو علاج بتانا نہیں تھا، علاج ہم پہلے بھی بتاتے رہتے ہیں، اور اس کے علاج کے حوالے سے ہم الگ ویڈیو بنائیں گے جس میں یہ ساری جو کنڈیشنز ہیں اس کے مختلف علاج بتا دیں گے، اس کے نسخہ جات آپ کو بتا دیں گے۔ فی الحال آپ کو صحیح انفارمیشن دینا مقصد تھا کہ آپ جو غلط انفارمیشن ہے اس کو ریڈ کرتے ہوئے راستے سے ہٹ نہ جائیں، غلط طریقہ علاج شروع نہ کر دیں، غلط قسم کی ادویات کھانی شروع نہ کر دیں، کیونکہ آپ کا یہ جسم ہے، اس پہ ایکسپیریمنٹ نہ کریں۔ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، اور اس کو تجربات کی نظر نہ کریں، کسی مستند معالج سے یا مکمل طور پر اپنی جو علامات ہیں ان کو سمجھ کے تو پھر کسی نسخے کا انتخاب کریں، ادروائز آپ اوائڈ کریں، اپنے جسم کو تجربہ گاہ نہ بنائیں۔ یعنی کہ آپ کے اعضائے رئیسہ اگر کمزور ہو چکے ہیں، ان میں قوت کی کمی ہے، تو پھر بھی آپ صورت انزال کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو ایسے جو مریض ہیں ان کے لیے پھر ہم طاقت کی دوائیاں استعمال کرتے ہیں، جیسا ان کو پھر دواء المسک معتدل وغیرہ دیتے ہیں، خمیرہ جات کا استعمال کرواتے ہیں، تو ان کا بھی اس سے علاج ممکن ہے۔ سو آپ اپنی کنڈیشن کو دیکھیں، اگر آپ میں سردی بڑھ چکی ہے، الگ ویڈیو کیا بنانی ہے یہی میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں کہ اگر آپ میں سردی بڑھ چکی ہے تو پھر آپ مجون اسپن سوختنی استعمال کر لیں، اگر آپ میں گرمی بڑھ چکی ہے پھر آپ صفوف مغلظ استعمال کر لیں، اگر آپ کے مثانے اور جگر میں گرمی کی زیادتی کی وجہ سے یہ معاملہ ہو رہا ہے پھر آپ معجون زرشک وغیرہ استعمال کر لیں، شربت زرشک استعمال کر لیں، اور ساتھ صفوف مغلظ استعمال کر لیں۔ اور اس کے علاوہ اگر اعضائے رئیسہ کی کمی ہے، مسکولر ویکنس ہو چکی ہے، تو اس کے لیے آپ خمیرہ جات استعمال کر سکتے ہیں، دواء المسک معتدل استعمال کر سکتے ہیں، حب ازراکی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جو بھی استعمال کرنا ہے پراپر ڈائگنوزنگ کے بعد استعمال کریں، یہ ادھر ادھر کی ویڈیوز پہ نہ جائیں۔ تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ وما علينا إلا البلاغ المبين۔